ماننے والا نہ ہوتا. صحابہ تھے وہ کوئی وقت نہیں جانے دیتے تھے. جب وہ دیکھتے رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے تو جمع غفیر صحابہ کا ہوتا, مسجد بھر جاتی. اگر کسی کے گھر میں بیٹھے ہوتے تو صحن بھر جاتے. وہاں گھر کوئی ہماری طرح کے نہیں تھے, 2 3 4 5 مرلے کے, قلعہ قلعہ میں ان لوگوں نے گھر بنائے ہوتے تھے. لمبی چوڑی جگہ. اللہ کے نبی جہاں تشریف لے جاتے لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے اور فرمان مصطفیٰ سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے, صحابہ کا جمع غفیر ہوتا. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا, اس کے کپڑے انتہائی سفید, براق سفید کپڑے, اس کے سر کے بال انتہائی سیاہ. اس کو دیکھ کے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سفر کر کے آیا ہے. آپ کو علم ہے کہ آدمی جب سفر کرتا ہے, یہ ہمارے سفر تو آج بہت محفوظ ہے نا, وہ صحرا میں سفر کرتے تھے جہاں خاک اٹھتی تھی, جہاں ریگ اٹھتی تھی. فاروق کہتے ہیں کہ اس آدمی کے کپڑے اتنے صاف اور سفید تھے کہ سفر کا احساس ہی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کچھ سفر کیا ہے. اس کے بال سیاہ تھے, صاف سیاہ, کوئی چیز وہاں خاک وغیرہ نہیں پڑی ہوئی تھی. کہتے ہیں اور پھر دوسری اصل چیز یہ ہے, نہ وہ مدینے کا باسی تھا اور نہ مدینے کے قرب و جوار کا باسی تھا. مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا اور مدینہ کے ارد گرد بھی رہنے والا نہیں تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ زانو سے زانو ملا دیا محمد رسول اللہ نے, گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا اللہ کے نبی سے, اور مخاطب ہوتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کی خبر دے, بتلائیں اسلام کیا ہے. جس اسلام کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ اسلام کیا ہے؟ صحابہ حیران و پریشان اس کی طرف دیکھتے ہیں اور تمام کان متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی آواز کی طرف اور محمد رسول اللہ کی آواز کی طرف. اخبرنی عن الاسلام, اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وصوم رمضان والحج حج البیت ان استطعتم الیہ سبیلا. فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اسلام یہ ہے کہ محمد کی رسالت کا اقرار کرو کہ کائنات میں کوئی قائد, کوئی رہنما نہیں, کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے, اور نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو, بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس استطاعت اور طاقت ہے. فاروق اعظم کہتا صدقتا, آپ نے سچ کہا ہے. کہتے فعجبنا, ہم صحابہ کو تعجب ہوا کہ یسالو ویصدقہ, اور بھائی تم سوال کرتے ہو, سوال کا جواب محمد رسول اللہ نے دیا تو اس کو پیش نگاہ رکھو, گرا باندھ لو. تم کہتے ہو کہ ہاں محمد آپ نے سچ کہا سرسم. کہتے ہیں عجیب نا, اس کی بات ہمیں عجیب لگی, تعجب ہوا ہمیں
کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. سوال تو بندہ اس لیے کرتا ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے، لیکن یہ شخص اللہ کے نبی کے سے سن کے کہتا ہے صدقتا، اے محمد تو نے سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں پھر کہتے ہیں فاخبرنی عن الایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے، خبر دیجئے ایمان کیا ہے. کہ میں نے عرض کیا نا ابتدا میں، اللہ کے نبی نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک آدمی مومن نہیں بنتا. قرآن کو باریک بینی سے سنیں اور پڑھیں، پھر عاقبت بنتی ہے، پھر دنیا کی زندگی آدمی اس طرح بسر کرتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے اور جو محمد رسول اللہ نے کہا. وگرنہ اس کان سے سنا، اس سے نکال دیا، دنیا ہی نہیں عاقبت تباہ ہو جاتی. ایمان کے متعلق بتائے، فرمایا ان تؤمن باللہ. اگر آپ پہلے آئے تھے تو آپ کو سامنے ہو گیا قرآن کیا کہتا ہے. یہی الفاظ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے، تمہارا مغرب کی طرف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پیش نگاہ رکھو، جو رب کہتا ہے وہ کرو، جو محمد کہتے ہیں وہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان، یہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والملائکۃ والیوم الآخر. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پہ ایمان رکھے کہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور تنہا اس کو کنٹرول کرنے والا ہے، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. تو محمد کی رسالت کو مانے کہ کوئی واجب الاطاعت نہیں. تمام کائنات کے لیڈروں، اماموں، قائدوں، محدثوں، مفسروں کو ایک طرف رکھا جائے، ایک طرف کملی والے محمد رسول اللہ، سب کو چھوڑ دو. محمد رسول اللہ کی بات کو پسے پوچھ نہیں ڈالنا. یہ ہے کہ تو نماز پڑھ. وہ کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، ذہن میں رکھیں ایمان کیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرمایا اللہ پہ ایمان لانا، محمد کی رسالت پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، یہ ساری چیزیں ایمان ہے. اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، جی اٹھنے پہ ایمان. یہ جو اللہ کے نبی نے الفاظ کہے ہیں نا، اگر انسان غور کر لے تو اللہ کی قسم وہ اللہ کا باغی بن ہی نہیں سکتا، وہ گناہگار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے کہا آخرت پہ ایمان. آخرت کیا ہے؟ جو ہم زندگی یہاں بسر کرتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں، جو حرکت کرتے ہیں، آنکھ اٹھاتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، اس سب کا حساب وہاں دینا پڑے گا. یا جنت باغ و بہار ہوگا یا آگ کا عذاب ہوگا. جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ آدمی کبھی مجرم نہیں بن سکتا، کبھی باغی نہیں بن سکتا، کبھی محمد رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا اگر وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو اس بات پہ ایمان رکھے کہ جو اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے وہ حق اور سچ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادت فرما رہے ہیں تو آنے والا وہ تصدیق کر رہا ہے کہ محمد آپ سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، صحابہ کے کان کھڑے ہیں.
آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں، سامنے وہ سائل ہے، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق رہنمائی کیجئے. یہ کیا ہے؟ دین. اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ کوئی عیسائی یہودی جو میرے آنے کے متعلق سن لے، جب تک وہ اس چیز پہ ایمان نہیں لاتا جو میں لے کے آیا ہوں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جب تک وہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتا، جب تک وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، نہیں، بلکہ فرمایا بالذی ارسلت بہ، اس چیز پہ ایمان نہیں لاتا جو میں لے کے آیا ہوں. اللہ یہاں بھی یہی کہتے ہیں. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں احساس ہو، تمہیں پتہ چلے، تمہیں علم ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارا ایمان اس درجہ تک نہیں پہنچا تو کم از کم یہ جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اخبرنی عن الساعہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس گھڑی کے متعلق بتائیں. ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس طرح تو اس گھڑی کو نہیں جانتا اس طرح محمد بھی اس گھڑی کو نہیں جانتے. سر کہنے لگا اس گھڑی کی کوئی خبر دے دیں، کوئی نشانی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس بکریاں بھیڑیں چرانے والے لمبے چوڑے محلات میں رہیں گے اور فخر کریں گے اس پہ. یہ قیامت کی علامت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، فاروق اعظم کہتے میں اٹھا تو چلا گیا. لوگ بھی اپنی اپنی جگہ. کہا میں بیٹھا ہوں محمد رسول اللہ کے پاس. ارشاد فرماتے ہیں یا عمر اتدری من السائل، تجھے پتہ ہے کہ یہ آنے والا کون ہے؟ فاروق اعظم کا فرمان کیا ہے کہ وہ آیا، آثار نہیں تھے سفر کے، مدینے کا واسی نہیں تھا، قرب و جوار میں رہنے والا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے اسی عمر کو مخاطب کیا کہ تم جانتے ہو اتدری من السائل، وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اللہ و رسولہ عالم. عرض کی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ کے نبی میں تو نہیں جانتا. فرمایا انہو جبرائیل. وہ فرمائیں اللہ کے نبی نے کہا انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، اس لیے آیا تھا میرے صحابہ کہ تمہیں تمہارا دین سمجھائے اور سکھائے. کیا دین ہے؟ وہ جو ہم کرتے ہیں، گھر میں بیٹھا ہے، فرصت نہیں مسجد کو آنے کی، کاروبار کر رہا ہے، فرصت نہیں مسجد کو آنے کی، دوستوں احباب کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، فرصت نہیں مسجد آنے کی، تاش کھیل رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، بھٹک گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ بھول گیا، صرف یاد رہ گئی تو دنیا یاد رہ گئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جبریل بتلانے آیا تھا اور محمد کا کلمہ پڑھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا جب تک تم محمد کی تعلیم کی اطاعت نہ کرو، اس پہ عمل نہ کرو. نہیں آئے گا. کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث تاریخ کا واقعہ کوئی نہیں ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل کو رب نے بھیجا تھا اور آنے کا سبب یہ تھا تمہیں بتلایا جائے تمہارا دین کیا ہے. یہ دین ہے. مسجد میں گئے, نماز پڑھنا شروع کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ تعبد اللہ, تو اللہ کی عبادت کرے, تو نماز میں کھڑا ہو تو تجھے احساس ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسے تو صرف صحابہ ہی ہو سکتے تھے, بعد میں تو کوئی بات نہیں. چلو اچھا, اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر ایسا ہو تو کیا کوئی نمازی ایسی نماز پڑھ سکتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ کبھی غور کریں. آپ عدالت میں جائیں گے نا, کہ عدالت میں جانے سے پہلے وکیل کہتا ہو اگر تیری جیب میں موبائل ہے نا اس کی آواز بند کر دو. کیوں؟ جج کی عدالت میں کھڑے ہو کے موبائل نہیں چلنا چاہیے. غور تو فرمائیں, اللہ کی قسم کوئی اٹھنے والا قدم ہمارا وہ نہیں جو قدم اٹھنے والا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا تھا. وہ دنیا میں عظیم ہوئے, وہ باوقار ہوئے, اپنے تو اپنے غیر بھی ان کا احترام کرتے ہیں. سبب یہ ہے کہ انہوں نے رب کو مانا, رسول کو مانا, پھر ساری کائنات کو پسے پوچھ ڈال دیا, عزت اور احترام دیا اللہ نے. اور قیامت تک صحابہ کا احترام موجود رہے گا. کوئی مومن رہے یا نہ رہے, کوئی مسلمان رہے نہ یا رہے, محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار زندہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا تھا محمد رسول اللہ کے خلاف. جو نبی کائنات نے ارشاد فرمایا, حفظ جاں بنایا, رات کو, دن کو, دوپہر کو, سپہر کو, وہ زندگی بسر کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی اطاعت کی. نماز نہیں دی جی. قاری صاحب, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, قاری صاحب سے ایک آدھ منٹ نماز لمبی ہو گئی ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش مجھ سے اجازت ہو اور میرے پاس پسٹل ہو تو نماز میں ہی قاری صاحب کا کام کر دوں. نماز سے سلام پھیرتے ہی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے قاری صاحب 1 منٹ سے آیا کر دیا آپ نے. اور اللہ نے کہا کہ میرے محبوب ان کو سمجھو. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تو رب کی عبادت کرے یوں سمجھ کاننا کا ترا ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور تجھے یہ خبر ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. عدالت میں ہم حرکت نہیں کرتے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے, کھانستے نہیں ہیں, سانس اونچا نہیں لیتے کہ جج صاحب 6 ماہ کے لیے اندر نہ کر دیں. تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. اوہو یار, یہ پیسے میرے لکھنے رہ گئے ہیں ادھار, یاد آ رہے ہیں مسجد میں, یار کی یاد آ رہی ہے, ماں کی یاد آ رہی ہے, اولاد کی یاد آ رہی ہے, کاروبار کی یاد آ رہی ہے, کیا دیا ہے کیا نہیں دیا. یہ سب کچھ یاد کب آتا ہے؟ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ای الاحسان یا رسول اللہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. اللہ کا خوف تیرے دل میں ہو, اللہ کا ڈر تیرے دل میں ہو. جب تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو تو صرف تو اور تیرا اللہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہماری نماز یہ ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ جو انسان اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے, اس کے دل میں خوف خدا ہے, اگر اتقا ہے, تو وہ نماز میں یوں ہی کھڑا ہوتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. لیکن ہماری بات سمجھ میں نہیں آنے والی, اس لیے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس جہان کو چھوڑ کے جانا ہے. اللہ کی قدر دیکھتے ہیں, صحابہ بھی کمائی کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, لیکن وہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل کا دھیان رکھتے تھے.
ایک کاروبار کرنے والے دکاندار کو دکان کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے میرے محلے میں محمد رسول اللہ تشریف لائے، وہ سب کچھ چھوڑتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور ہم جب مولوی بول بول کے گرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو پھر مسجد میں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ تمہارا ایمان، یہ تمہارا اسلام کیا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کردار رب مانگتا ہے، عمل رب مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا۔ یہ پڑھ کے انسان اسلام کے محل میں داخل ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے، اس بنیاد میں داخل ہوتا ہے۔ بنیاد میں داخل ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کا محبوب بننے کے لیے، جنت پانے کے لیے مومن بننا پڑتا ہے۔ اور مومن ان چیزوں پہ ایمان لانے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد بنتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عرض کیا نا کہ اللہ کے نبی ہر وقت جب بھی موڈ آتا مسجد میں آتے، صحابہ کا جمع غفیر ہوتا، جس محلہ میں چلے جاتے پتہ چلتا سارے محلہ والے لوگ آ جائے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے کچھ نہ کچھ تو سنے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ وہ دنیا بھی کماتے تھے، لاکھ پتی صحابہ تھے، کروڑ پتی صحابہ تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنی دنیا کو اپنی عاقبت پہ ترجیح نہیں دی تھی، آخرت پہ ترجیح نہیں دی تھی کبھی۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجد کا ایک آدمی ہے، یہ تو میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں، کہانیاں نہیں ہیں، بخاری مسلم کی روایات ہیں، جن کو تمام مسلمان جس عقیدہ سے وابستہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری و بعدہ مسلم، قرآن کے بعد صحیح ترین بخاری اور اس کے بعد مسلم، ان کتابوں کی باتیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام طلحہ کہتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا نجد کا، وہ بڑبڑاتا ہوا آتا ہے، اس کی گنگناہٹ تو ہم سنتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہتا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو کہتے ہیں، پوچھتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ، 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں، رات اور دن میں 5 نمازیں۔ اسلام کیا ہے پوچھا ہے، ہم بھی اسلام کے علمبردار ہیں نا، مل اسلام یا رسول اللہ؟ فرمایا 5 صلوات فی الیوم ولیلۃ، 5 نمازیں دن اور رات میں۔ کہتے ہیں حل علیہ غیرہن، اللہ کے نبی اس کے علاوہ مجھ پہ تو کوئی فرض نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں سوائے اس کے کہ تو جنت میں درجات پانے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کے قریب آنے کے لیے اپنی مرضی سے نوافل پڑھ لے، جو تیرے لیے ضروری تھا۔ حل علیہ غیرہن، اس کے علاوہ بھی فرمایا نہیں، وہ تیری مرضی ہے، جتنے چاہے نوافل پڑھو، لیکن یہ 5 جو ہے نا دن رات میں یہ فرض ہے۔ آپ دیکھیں میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں